میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری فلم انڈسٹری کسی دور میں تو بہت بڑی انڈسٹری تھی، وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے، ایک ملک کا کہہ لیں کہ ایک انڈسٹری کے طور پہ پہیہ چل رہا تھا. ٹھیک. پھر زبوں حالی کا ہم شکار ہو گئے. تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ نان پروفیشنل پروڈیوسرز آ گئے، ٹیکنیشینز آ گئے، یا کیا وجہ کیا بنی؟ یہ دیکھیں نا، دو وجوہات تو آپ نے خود ہی بیان کر دی، جی. پروڈیوسرز بھی اور ٹیکنیشینز بھی. پھر جو ہے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی پاکستان جو ملک ہے، جو ہمارے حصے آیا، وہاں فلم پہلے ذہن میں زوال کا شکار ہوئی ہے. پہلے ہماری سوسائٹی میں اس کے بارے میں اب دیکھیں، بارڈر پار فلم انڈسٹری کو ریاستی اداروں جیسی پذیرائی حاصل ہے. جیسے ہمارے ہاں فوج ایک مقدم ادارہ ہے، عدلیہ ایک مقدم ادارہ ہے. جی. انڈیا میں فوج بھی مقدم ہے، فلم انڈسٹری بھی مقدم ہے، عدلیہ بھی مقدم. ہمارے ہاں فلم نہیں ہے. پہلے تو وہ ڈیٹیریشن ہے. ٹھیک. صحیح. اس کے بعد بہت ساری وجوہات ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان بنا تو سرکٹ چھوٹا ہو گیا، آدھا رہ گیا. یعنی اگر 1,00,000 بجٹ تھا تو 50,000 رہ گیا. تو 50,000 جب یہ کہتے ہیں نا، آپ نے بھی چینلز میں کام کیا ہے، میں بھی چینلوں کو گھاٹ کا پانی پیا ہے. جب بچت کر رہے ہوتے ہیں نا، جی، تو اس کا مطلب ہے برباد کر رہے ہوتے ہیں. بچت کوئی نہیں، بچت اس میں ہو ہی نہیں سکتی. بچت اگر کرنی ہے یا ہونی ہے تو سب سے پہلے میر شکیل صاحب کو سمجھ آئے کہ بچت تو یہ جب بچت ہوتی ہے اس چینل میں، اس ادارے میں، آپ سمجھیں کہ یہ ڈبن والا ہے، جتنے کہیں جی کٹ سائز کریں. جی. وہ ٹھیک ہے، وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ احتیاط، گھر چلانے، ادارے چلانے احتیاط سے ہی چلتے ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ 71 کے بعد جو ہے وہ چیزیں کٹ شارٹ ہوتی گئیں، تو 71 کے بعد ہی یہ گنڈاسا کلچر بھی آیا. اس میں بڑی بڑی ہٹ فلمیں ہیں، سلطان رئی صاحب کی ہمارے لیجنڈ ہیں. جی. اس میں اگر ہم ذکر کر لیں مولا جٹ کا، تو مولا جٹ اتنی ہٹ کیوں ہو گئی؟ دیکھیں، مولا جٹ کو میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی عامیانہ فلم ہے. میں اسے بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں اور میری فیوریٹ فلم ہے وہ. ٹھیک ہے. اور جو سرور بھٹی صاحب نے، محمد سرور بھٹی صاحب نے، یونس ملک صاحب اور ناصر ادیب صاحب نے بنائی تھی، اور سلطان رئی پروٹیگنسٹ تھے، مصطفیٰ قریشی اس میں، تو وہ ان وسائل میں، اس ٹیکنیک میں بہترین فلم تھی. پھر اس کو امپروو کیا بلال لاشاری نے. بلال لاشاری نے سب کانٹیننٹ میں اچھی فلم بنائی ہے. اور پھر اس فلم کی جو بھیڑ چال ہے نا، وہ تو ایک ہو گئی. تو پھر اقبال جو کہتے ہیں کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، مستقل چیز جو ہے وہ تبدیلی ہے نا. جی. تو اگر آپ وہ کاپی کیٹ کریں گے تو وہ تو پھر زوال ہی ہے نا جی. تو سرور بھٹی صاحب نے اور اس ٹیم نے اچھی فلم بنائی، اچھی وہ کاوش تھی، وہ اچھی چلی. کیا ڈائلاگ ڈلیوری تھی، کیا پرفارمنسز تھی. ڈائلاگ ڈلیوری تو بعد میں آتا ہے، پہلے لکھی کتنی اچھی ہے. مجھے ادیب صاحب نے، مجھے ارائیں صاحب اس فلم کے جب شروع ہوتی ہے نا فلم، تو ایک آسمانی قرآنی آیت ہے، از نب تو جی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس سے لے کے ختم شد تک ساری فلم یاد ہے ود بیک گراؤنڈ. میں منہ سے بیک گراؤنڈ بھی سنا دیتا ہوں. مصطفیٰ قریشی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور مولا جٹ کا سلطان رائی صاحب دھن 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 دھارا دھن 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 دھارا دھن 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 دھن. مظہر حسین پوپا جی، طافو صاحب کے بھائی، جی، جو ایکسٹرا نے پیلیوں میں کھڑے ہو کے لائنز بولی ہیں نا، کہ ایسے مصطفیٰ قریشی کا گھوڑا گیا ہے تو کہتا ہے اج پہلی باری نت دی اکھ چ لالی دیکھی لگتا ہے کسی دی نسل اجڑ جائے گی. یہ بھی مجھے یاد ہے. مصطفیٰ قریشی بھی یاد ہے، چکوری بھی یاد ہے، وہ بھی یاد ہے، رنگیلا بھی یاد ہے، البیلا بھی یاد ہے، سارا یاد ہے. البیلا صاحب کا اور وہ جو رنگیلا صاحب کا، وہ جب پیشی پہ جا رہے ہوتے ہیں، ویلا آپ دسے گا، ویلا آپ دسے گا، کون ماردا ہے میدان پہلے ہلے. وہ کمبینیشن کتنا زبردست ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ گانا بھی مجھے یاد ہے. اور وہ دیکھیے ماسٹر عنایت حسین کا میوزک تھا. ماسٹر عنایت حسین بڑے نستعلیق اور کلاسیکل میوزک ڈائریکٹر تھے.
صدا ہوں اپنے پیار کی. یاد ہے آپ کو وہ گانا؟ ملکہ ترنم نور جہاں جو عروج پہ ہے، ان کے زمزمے، ان کے ترامے، آوازیں، ہے نا. تو وہ ایک طرف رکھیں، دوسری طرف یہ رکھیں، ایتے ویلا آپ دسے گا کون ماردا ہے مت، اب بڑکا بج رہی ہے نا. تو وہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے فلم میں مولا جٹ. اور پھر اس کی بھیڑ چال میں 1000 فلم بنا لی گئی. تو پھر فیتا ضائع ہی ہے نا، پیسے ضائع، بجٹ ضائع. فلم جو ہے، ایک سینما ہے سنجے لیلا بنسالی کا، ایک انوراگ کشیپ کا، ایک آدتیہ چوپڑا کا ہے، دوسرا کرن جوہر کا ہے نا، تیسرا کسی اور کا ہے. ایتھے وہ مطلب ایک پٹی صاحب دی فلم پاس ہوئی ہے نا، تو او دے بعد سارے بے وقوفا نے اپنا وہ بلانا. اچھا، میں نے یہ اپنی فلم انڈسٹری میں نے دیکھا ہے کہ بالکل فلم نہیں جنہوں نے کہنا فلم تے. اچھا، میں بھی اس پہ بلیو نہیں کرتا، یہ لہجوں کی بات ہوتی ہے. میں گجرانوالہ سے ہوں، میری اردو سن کے کسی کو دور سے 7 پردیاں نہیں پتہ لگ جاتا کہ گجرانوالہ تو اردو بول رہا ہے. لہجے کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک جو لفظ کے ہجے ہیں وہ تو ٹھیک ہونے چاہیے نا، ہے نا. بالکل. تو جب چودھری اعتزاز حسن اردو بولتے ہیں تو گجراتی وچ نظر آندی ہے. جیسے میری اردو میں گجرانوالہ سہیل احمد صاحب دی اردو گجرانوالہ نظر آتا ہے نا. ہماری گجرانوالہ سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ایک مسعود اختر صاحب، ایک اللہ جنت بخشے، ان کی اردو صحیح تھی. تو میں انہوں نے ایک دن پوچھ لیا، میں مسعود صاحب تسی گجرانوالے تو تہاڈی اردو کس طرح ٹھیک ہوئی؟ کہتے ہیں ایسے لیے ٹھیک ہے کہ میں گجرانوالے دا نہیں. میں کہا نہیں، آپ تو کہتے نہیں، میں پیدا سائی وال ہوا تھا اور پھر میرا جو لڑک پن ہے وہ گجرانوالہ، تو ادو تک میری اردو دی داغ بیل ہو گئی. سو یہ جو پروڈیوسر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلم کی ماں ہوتی ہے. جب تک ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو بچہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے علامہ اقبال کی والدہ اور والد کو بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کی روح ضرور پڑھی ہوئی تھی، ان کا کنڈکٹ ضرور پڑھا لکھا ہوگا. انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا، ایسے تو نہیں بن گئے، ہے نا، تربیت دی. دنیا مانتی ہے. اور یہ اس کی سمری یہ ہے کہ پروڈیوسر جو ہے وہ بہرحال پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اور مولا جٹ ایک بڑا ڈاکومنٹ تھا. پھر 2023 میں یا 22 میں لگی ہے یہ فلم بلال لشاری والی، اس کو امپروو کر دیا. اس میں کانٹینٹ میں مشینری، گیجٹ ایڈ کر کے، ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بہترین ماسٹر پیس بنایا. اور اس نے ریکارڈ بزنس کیا ہے. اور میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی سینما میں ابھی تک وہ چل رہی ہے. سر وہ اگر ایگزیبٹ ہوتی انڈیا میں تو یہ اس کا ریکارڈ توڑ دینا تھا. وہ کیا تھا؟ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے. مطلب خیر وہ ایک اور طرح کا، اس کا جانرا الگ ہے، نرم ہے. لیکن یہ آپ جو دیکھیں کہ فلم ایک دفعہ آپ دیکھ لیں تو پھر اس میں سسپینس ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ مولا جٹ جو ہے، اس میں جو انہوں نے ایک شاٹ پہ جو ہے محنت کی ہے، ایک شاٹ پہ محنت کی ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاست اور حکومت اور گورنمنٹ اس طرح کے وسائل جو ہے نا، شاہی قلعے میں جو شوٹنگ کرنا چاہے، جو پروڈیوسر شوٹنگ کرنا چاہے، اس کی مینول سی فیس ہونی چاہیے، وہاں شوٹنگ ہونی چاہیے. انارکلی کے مزار پہ جس نے شوٹنگ کرنی ہے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ہے جی. یہاں ریونیو جنریٹ ہوگا نا، ریونیو جنریٹ ہوگا. ہاں، ان سے یہ آپ سیکورٹی لیں کہ اس کو یہ ایک مانومنٹ ہے اور نقصان نہیں ہوگا. تو یہاں ماحول پیدا کریں. جب ماحول پیدا کریں گے، یہاں فلم بنانے والے ہیں، ثابت ہو گیا نا جی. یہ بلال نے ثابت کر دیا کہ اور بھی جو پرانے ہمارے سید نور ہیں، الطاف حسین ہیں اور ہیں، اپنے سٹائل سے اچھی فلمیں بنا رہے ہیں. جو ان کا اب مقابلہ جو ہے فرانسس ڈی کپولا سے تو نہیں نا، سید نور کا مقابلہ. اس کا اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں اور اپنے جو وسائل ریسورسز ہیں، اس میں وہ اپنا بیسٹ کر رہے ہیں. اس میں اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ اسٹل کر رہے ہیں. جی.